نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک قبیلے کے سردار نے آ کے کہا نا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے میں 4 خرابی ہیں، جھوٹ بولتا ہوں، شراب پیتا ہوں، زنا کرتا ہوں، چوری کرتا ہوں، بتاؤ ایک چھوڑوں گا آپ کے کہنے پہ؟ مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ آپ انبیاء کے وارث ہیں، دین فتوے سے نہیں چلے گا، دین فہم سے چلے گا، دین تدبر سے چلے گا، دین اپنی سمجھ کے ساتھ قائم کیا جاتا ہے۔ اگر آپ ضد پہ اڑ جائیں گے تو پھر تمام کا تمام معاملہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اب نبی علیہ السلام کو اس نے 4 باتیں بتائیں، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا وعدہ کر لے بھائی، جھوٹ نہیں بولنا آج سے۔ اس نے کہا واہ جی واہ، سب سے چھوٹے گناہ کا وعدہ لے رہے ہیں۔ ہاں بالکل ٹھیک ہے، وعدہ کر لیا میں آج سے جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اب کیا ہوا؟ جب وعدہ کر کے نکلا، چوری کا موقع سب سے پہلے دستیاب ہوا۔ پرانے دور میں سواریوں سے سامان گر جاتا تھا، لوگ اٹھا لیتے تھے، اٹھانے لگا تو دل میں خیال آیا کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اگر مجلس میں پوچھا چوری تو نہیں کی تھی تو میں اتنے لوگوں کے سامنے کہوں گا کہ میں اتنا بڑا سردار ہوں اور میں نے چوری کی ہے؟ میں نہیں چوری کر سکتا۔ یہ دین کا فہم ہے، تدبر ہے۔ یہ بیماری کی جڑ کو پکڑا۔ کائنات کے سامنے بھی یہ نہیں کہا کہ روٹی بانٹو، کپڑے بانٹو، لباس بانٹو، گھر بانٹو۔ فرمایا نہیں، میرے صحابہ عزت بانٹنی ہے سب کو ہم نے۔ یہاں بھی سمجھا رہے ہیں، علماء نے بھی یہی سمجھایا کہ اپنے اعلیٰ تدبر کے ساتھ، فہم کے ساتھ، جو سامنے والا آپ کے پاس آیا اس کو اپنے فہم کے ساتھ، تدبر کے ساتھ اس کی بات اطمینان سے سننی ہے، پھر اس کو طریقے کے ساتھ دین کے اوپر، کیونکہ 2 طرح کے لوگ جو اسلام کی مخالف طاقتیں ہیں ان سے کسی اور انداز سے گفتگو کی جاتی ہے، جو اہل اسلام کے درمیان لوگ موجود ہیں جن کو کوئی شک ہے، جن کو کوئی شبہ ہے، ان کو اپنے فہم اور تدبر کے ذریعے دین کے اوپر قائم کیا جاتا ہے۔ ایک دور تھا اس ملک میں سیدنا حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ جا رہے ہیں دلی کی طرف پیدل سفر کے اندر، ایک گاؤں والوں کے پاس سے گزرے۔ اس دور میں بڑی تیزی سے لوگ مرتد ہونے لگے تھے، تو لوگوں کو پوچھا کہ بھائی تم نماز وغیرہ پڑھتے ہو؟ تو ان لوگوں نے اکٹھے ہو کے کہا جی نماز تو پڑھیں، ہم تو سالانہ طور کے اوپر تعزیہ بھی اٹھائے۔ فرمایا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں اٹھاتے، کیونکہ وہ اس دور میں ان کے اسلام کی دلیل بن گئی کہ جب اگر کوئی ان کو اسلام سے خارج کرنے آتا ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں بھائی ہم تو مسلمان ہیں۔ تو اب ان کو دین کے اوپر راغب کرنا، کیونکہ وہ دین میں ہی ہے، تو اس کو اپنے تدبر کے ساتھ کرنا ہے۔ اب کوئی ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو دینی گفتگو ہے جب اس کو عروج پر لے جاتے ہیں تو دینی گفتگو کو اس حد تک عروج پہ لیتے ہیں کہ اس میں ذاتی رنجش کو لے آتے ہیں۔ اچھا، ذاتی رنجش کا نقصان کیا ہے آپ کو پتہ ہے؟ قرآن پاک نے ذکر کیا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، انقلابی بات ساتھ میں فرما دی۔ فرمایا لیکن اگر تم آپس میں لڑو گے تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ رسی رب کی مضبوطی سے پکڑنی ہے، لیکن اگر آپس میں لڑے تو ہوا اکھڑ جائے گی۔ آپ نے سنا ہوگا اپنے اساتذہ سے کہ قرآن پاک میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا صحابہ کو کہ میرے نبی سے اپنی آواز کو کیا رکھو؟ پست رکھو، دھیمی رکھو۔ اب تو نبی علیہ السلام ہمارے درمیان نہیں ہے، اب کیا کرنا ہے؟ اب ہمارے دیش کو چھوڑ کے، بس ہم مسلمانوں کو چھوڑ کے جو بھارت میں ہے، پوری دنیا میں یہ آیت اب بھی بڑی تیزی سے کام کر رہی ہے۔ آپ کبھی عرب میں جائیں، عجم میں جائیں، افریقہ میں جائیں، امریکہ میں جائیں، کیا رواج ہے وہاں؟ جب کوئی 2 مسلمان آپس میں کسی معاملے کو لے کے بحث پڑتے ہیں، لڑ پڑتے ہیں، گفتگو تیز ہو جاتی ہے، آوازیں بلند ہونے لگتی ہے، تو تیسرا بندہ پاس میں آ کے زور سے کیا کہتا ہے؟ صلو علی النبی، کہ نبی علیہ السلام پر درود بھیجو۔ تو یہ جو لڑنے والے ہیں فوراً اپنی لڑائی بند کر دیتے ہیں، چپ ہو جاتے ہیں، کیونکہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی بات آ گئی اس کا مطلب خاموش ہو جاؤ۔ ہماری بدبختی کیا ہے؟ ہماری کیا بدبختی ہے کہ نعوذ باللہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے ایک دوسرے کے اوپر تانے لگا رہے ہیں۔
سید حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے لے کے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تک 1000 سال کا جو عرصہ گزرا، ایک عالم ایسا نہیں ملے گا جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو وجہ نزاع بنایا ہو، ایک عالم ایسا نہیں ملے گا۔ 1000 سال کی مدت میں ایک بھی عالم ایسا نہیں ہے، اور آج ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکت کو وجہ نزاع بنا لیتے ہیں مسائل کے اندر۔ اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے، سمجھ لیجئے اچھی طرح، آپ نے دین کو آگے جا کے اپلائی کرنا ہے، پروجیکٹ کرنا ہے دوسروں کے سامنے، تو اس کے لیے 2 چیزیں آپ میں ہونی نہایت ضروری ہے۔ پہلی بات، آپ کا دل اس بات کی گواہی دیتا ہو۔ میں حضرت مولانا سے راستے میں کار میں گفتگو کر رہا تھا، اور میں نے بڑی دردمندانہ بات حضرت کو کہی، آپ کو بھی کہتا ہوں، میں کہا سب سے بڑی ضرورت اس وقت مولویوں کے اعلیٰ کردار کے ہونے کی ہے۔ صرف کپڑے پہننے سے تو ہمارے مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ آپ سوچتے کیسے ہیں؟ آپ گفتگو سے پہلے رائے کیسے قائم کرتے ہیں؟ رات ہم لوگ کھانے پہ بھی میں اپنے احباب کو کہہ رہا تھا، یہ کھائیے وہ کھائیے، کیا یہ جتنی سنتیں ہیں باتیں ہیں صرف جلسوں کے لیے، اس کے بعد ہے نہیں؟ پہننا کیا ہے، کھانا کیا ہے، اٹھنا کیسے، بیٹھنا کیسے، گفتگو کیسے کرنی، دل کے اندر کے حالات کیسے ہوں گے، یہ بھی رسول اللہ کے حکم کے مطابق ہونے چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں جی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کیسے کرتے ہیں؟ آئیے وہاں چلتے ہیں دوبارہ، جنگ خندق کے موقع پر۔ جنگ خندق کے موقع پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پس منظر سمجھ لیجئے جنگ خندق کا، کہ نبی علیہ السلام کو صحابہ نے رائے دی کہ حضرت بہت بڑا لشکر آ رہا ہے مارنے کے لیے، ہم خندق کھود لیتے ہیں تاکہ وہ دشمن اس طرف رہ جائے، ہم لوگ اس طرف رہ جائیں۔ تو خندق کھود رہے ہیں، گرمی کے دن ہیں، پیاس کے دن ہیں، بھوک کے دن ہیں، قحط کے دن ہیں، کھانا پورا میسر نہیں ہے، تیزی سے خندق کھود رہے ہیں۔ تو ایک جگہ ایک بڑا پتھر آ گیا، کیونکہ پتھریلی زمین ہے، وہ ٹوٹ نہیں رہا۔ صحابہ نے نبی علیہ السلام کو اطلاع دی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑی پتھر کی چٹان آ گئی، وہ ٹوٹ نہیں رہی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود موقع پہ پہنچے۔ پھر کہتا ہوں پس منظر کو یاد رکھیں، بیک گراؤنڈ کو یاد رکھیے۔ اب وہ پتھر نہیں ٹوٹ رہا، نبی علیہ السلام خود آ گئے، گرمی ہے، شدت ہے، بھوک ہے، خود ہتھوڑا پکڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں۔ ایک جنتی میں 70 بندوں کی طاقت، کتنے جی؟ ایک نبی میں 70 جنتیوں کی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا لقب صرف امی ہے۔ آپ مولوی ہیں اس لیے بتا دوں، کبھی پڑھ لیجئے گا جا کے تواریخ کو۔ نبی علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی تھی تو 1 گھنٹے میں جو پہلی سات گزری ہے، اس میں تمام انبیاء کے پاس جتنے علوم تھے اور تمام کائنات کے جتنے علوم تھے، وہ تمام کے تمام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو منتقل کر دیے گئے۔ اب نبی کی طاقت کا اندازہ لگاؤ، نبی علیہ السلام نے ہتھوڑا اپنے ہاتھ میں پکڑا، ضرب ماری پتھر پہ تو اس میں درار پیدا ہوئی۔ سنو نبی کیا کہہ رہے ہیں، گرمی ہے، بھوک ہے، دشمن سر پہ ہے، تو نبی علیہ السلام کیسے بات کرتے ہیں اپنے صحابہ سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کرتے ہیں پوزیٹیو کرتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ جب ایک درار آ گئی پتھر میں، فرمایا میرے اللہ نے فارس کی چابیاں مجھے عطا فرما دی۔ دوسرا پتھر پہ ہتھوڑا مارا، پتھر ٹوٹ گیا، فرمایا کیسر و کسرا کی بھی دے دی۔ سمجھے آپ بات کو؟ نہیں سمجھے ابھی بھی؟ یعنی بدترین حالات میں، سنگین حالات میں، پریشانی کے وقت بھی پیارے نبی علیہ السلام جب گفتگو کرتے ہیں تو حوصلے کی بات کرتے ہیں، خوشخبری کی بات کرتے ہیں۔ آپ کیسے بات کرتے ہیں پریشانی میں؟ ہم لوگ پریشانی میں کیسی بات کرتے ہیں؟ پتہ لگا سنت تو یہ ہے کہ دکھ میں، تکلیف میں، پریشانی میں بھی بندے نے حوصلہ دینا ہے۔ ہم مثال کے طور پہ کسی کا کوئی رشتہ دار بیمار ہے، اس کے 2-4 یار دوست ہسپتال پہنچ گئے، اب ان کو کوئی مرض ہو گیا، کوئی کینسر ہو گیا یا کچھ ہو گیا، اب جیسے ہی وہاں پہنچے تو جب پوچھیں گے کہ اچھا حضرت کیسے علاج چل رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تو کیا جو ساتھ میں لوگ جائیں گے تو کیا کہتے ہیں؟ ارے آپ دیکھنے میں تو بہت کمزور لگ رہے ہیں۔ مریض کا دل بیٹھ جاتا ہے۔ تو ساتھ والا دوسرا کمبخت وہ کیا کہتا ہے؟ اجی میرے چچا بھی اسی بیماری سے مر گئے پچھلے ہفتے۔ مطلب یہ مسلمان ہیں،
دیندار ہیں، ان کو یہی نہیں پتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کیسے کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی، آپ تمام واقعات کو کھنگال لیجئے، ایک واقعہ ایسے نہیں ملے گا جو نیگیٹو ہو۔ میرے نبی علیہ السلام نے جب بھی بات کی ہے پازیٹیو بات کی ہے، مثبت بات کی ہے۔ تو عالم کا کیا کام ہے؟ ایک مسلمان کی کیا شان ہے؟ وہ پازیٹیو بات کرے، مثبت، بدترین حالات میں بھی حوصلے کی بات۔ ایک بہت بیمار بندہ پکڑ لیجئے، اس کو 50 آدمی روز الگ الگ زاویے سے کہیے آپ ٹھیک ہو رہے ہیں، تندرست ہو رہے ہیں، کل سے آج حالت اچھی ہے، تو اس میں حوصلہ پیدا ہوگا۔ پھر جو اس کا ارادہ بننے والا ہے، اللہ کریم اس کے ارادے کے مطابق اس کو صحت دینے والے ہیں۔ ہم قوم کو کیا کہہ رہے ہیں؟ مر گئے، لٹ گئے، برباد ہو گئے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، کوئی پازیٹیو گفتگو ہی نہیں ہے۔ پچھلے 40 سال میں ہم نے کتنی تیزی کے ساتھ آگے بڑھے ہیں۔ ہم پچھلے 40 سال میں بے شمار مساجد کا قیام، مدرسوں کا قیام، لاکھوں حفاظ کرام کی دستار بندی، لاکھوں علماء کرام کا وجود، نئے علماء کرام کا میدان کے اندر آنا، بے شمار تبلیغی جماعتوں کا نکلنا، بے شمار اسلامی جماعتوں کا نکلنا، بے شمار نئے اسکول قائم کرنا، نئے نئے ہسپتال بنانے کے آئیڈیا آنا۔ یہ پازیٹیو نہیں ہے تو نیگیٹو ہے۔ یہ مثبت نہیں ہے کہ آپ کی رفتار چاہے کم ہے لیکن آپ کم رفتار کے باوجود دین کی فکر رکھتے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں۔ اب آپ بتائیے کہ آپ کو قوم کو حوصلہ دینا ہے یا ان کا حوصلہ توڑنا ہے؟ یہ بتائیے سنت طریقہ کون سا ہوا ہے؟ یہ جو انڈائریکٹ ٹیررزم ہوتا ہے کہ صرف 24 گھنٹے اپنے لوگوں کو وہم کا مریض بنانا کہ نہیں یار تم بیکار ہو، تم یہ ہو، تم وہ، نہیں، اس کو تبدیل کرنا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرنا ہے۔ بات سمجھ گئے آپ اطمینان سے میری؟ نہیں کہ آپ عالم ہیں، آپ نے اپنے فہم اور تدبر کے ذریعے اسلام کو آگے پروجیکٹ کرنا ہے۔ دعا بھی کیجئے، وقت بھی بہت ہو گیا، اگلا سفر بھی ابھی باقی ہے، کہ اللہ کریم مجھے بھی اور آپ سب کو بھی ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔